कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे, आज जो हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से बनी इस्राइल के जो दो घराने हैं जो कि एक 10 कबाइल पर मुश्तमिल है और एक जो कि 2 कबीलों पर मुश्तमिल जिसे हौज़ यहूदा कहा गया, और 10 कबाइल पर मुश्तमिल जो बनी इस्राइल को जिसे हौज़ इस्राइल कह के पुकारा जाता है, वो किस तरीके से आपस में मिल पाएंगे। हम इसको जो उनसे इसको देखा कि इनके अंदर दूरियां क्या हैं। हमने देखा कि ये 10 कबाइल जो है खुदा कदूस इनको जो है अपनी जो उनसे वो रहमत से दूर फरमाते हैं। खुदा कदूस इनसे किनारा करते हैं। खुदा कदूस इन पर रहम करने से जो उनसे गुरेज हैं इनको तलाक देते हैं और ये दुनिया में तितर बितर कर दिए जाते हैं। और आज यही लोग जो उनसे हैं जो तितर बितर हुए, जब मसाया के कफारे पर ईमान लेकर आए, उन्होंने जो उनसे उस खुशखबरी को कबूल किया और तो वो आज जो उनसे वो उस कफारे पर ईमान लाने के वसीले से जो है मसीह कहलाते हैं। हम जो उनसे इसके अंदर जो सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि ये दोनों जो कबीले हैं ये किस तरीके से जो उनसे आपस में मिल पाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो 10 का कबीला जो आज मसीह गर्दाने जाते हैं वो ये जान पाएं कि जो फजल और शरीयत है वो लाजिम व मलजूम है। और इसी तरीके से जो 2 का कबीला जो कि यहूदा का कबीला है जिसमें बिन्यामीन के लोग शामिल हैं, वो ये जान पाएं कि फजल जो उनसा है वो खुदाए कदूस का वो खासा है जो कि अजल से अब तक जो उनसे वो मौजूद है। और ये वो 10 कबाइल जो कि अलहदा कर दिए गए थे, जो कि तितर बितर कर दिए गए थे, जिनको तलाक दे दी गई थी, अब उस फजल की बदौलत जो उनसे ये उस जो खुश्क मेवादार हरे जैतून में पैवस्त किए गए हैं, ये उसी फजल का नतीजा है। हमने जो उनसे फजल को जो है वो पिछली दफा 2 जो उनसे किस्तों में सीखा था। आज जो उनसे जो हम देखेंगे वो सीखेंगे तौरा को। तौरा जो उनसा है, हम देखते हैं कि तौरा जो है ये खुदा का अजली जो उनसा है वो कलमा है, वो अल्फाज हैं जो उनके मुंह से सादर होते हैं, जो उनके बंदों के जरिए से हम तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से खुदा का फजल जो उनसा है, खुदा का रहम जो उनसा है, खुदा की जो बख्शिश है वो उनका खास है, उनका करैक्टर है, उनकी आइडेंटिटी है, अजल से है और अब तक मौजूद है। इसी तरह खुदा का कलमा, खुदा के अल्फाज जो से हैं जिसको तौरा कहा जाता है, वो अजल से लेकर ता अब तक जो से कायम रहेंगे। जब हम इसको जो से कलाम खुदा के अंदर से सीखेंगे, इसे हम तफसील से देखेंगे। और इसको जो से मैं ये नहीं कह सकता कि आज हम इसे मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसको मेरी कोशिश होगी कि इसको 2 जो से किस्तों में तौरा को भी जो से सीखा जाए कि तौरा लफ्ज जो से इसके माने क्या हैं, तौरा जो से इसका मकसद क्या है देने का, और तौरा जो से जो मसीही लोग हैं जो उस कफारे पर ईमान लेकर आए हैं उनके लिए तौरा ये खुदा के लफ्ज, खुदा के अल्फाज, खुदा का आइन, खुदा के जो से अहकाम उनके लिए क्यों जरूरी हैं। तो ये हम 3 चीजों को जो से इसके अंदर से देखेंगे। हम देखते हैं कि तौरा और खुदा का कलमा, खुदा के अल्फाज, द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज सेम। वो जो से मुख्तलिफ नहीं बल्कि वो एक ही हैं। जो खुदा का कलमा है वो खुदा के साथ है और वो खुदा के साथ अजल से है, और वही कलमा जो सा है वो अपने बंदों को जो से वो देते हैं और वो बंदे जो से हम तक पहुंचाते हैं। ये वही कलमा है जिसे यूहन्ना नबी ने जो से पहले बाप में बयान किया है, पहली आयत में, कि खुदा का कलमा खुदा के साथ है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम क्या है? कलाम खुदा का कलमा है। कलाम क्या है? खुदा के लफ्ज हैं। कलाम क्या है? खुदा के अल्फाज हैं। कलाम क्या है? खुदा का आइन है, खुदा की शरीयत है, खुदा के कवानीन है। अगर कलाम मुझे ये सिखा रहा है जो से कि ये कलमा जो से ये कलाम जो से ये इब्तिदाई से खुदा के साथ है
اور یہی کلمہ جون سا ہے وہ خدا ہے، اور یہی کلمہ جون سا ہے وہ مجسم ہو رہا ہے، اور یہی کلمہ جون سا ہے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہ رہا ہے۔ اور اگر یہ کلمہ جون سا ہے وہ تا ابد ہے، اور اگر یہ کلمہ جو ہے ازل سے ہے، تو یہ کلمہ کی جون سی ہے وہ ایج مسیح کے کفارے کے بعد منقطع نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ کلمہ مسیح ہے، اگر یہ کلمہ میرا نجات دہندہ ہے، اگر یہ کلمہ جون سا ہے خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے احکام ہے، آئین ہے، شریعت ہے، شرع ہے، تو خدا اگر ازل سے ہے تو کلمہ ازل سے ہے۔ خدا کی اگر ابتدا نہیں ہے تو کلمے کی ابتدا نہیں ہے، خدا کی اگر انتہا نہیں ہے تو کلمے کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ابتدا جون سی ہے اور انتہا جون سی ہے، یہ ٹائم کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ٹائم ہم لوگوں کے لیے جون سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ وقت اس وقت جون سے سٹارٹ ہوتا ہے جب خدا قدوس جو ہے خلق کائنات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ ٹائم خلق کی جون سی ہے اس کی پہچان کرواتا ہے کہ اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا انتہا کب جون سے ہوگا۔ خدا قدوس ابتدا سے انتہا تک ہے، خدا قدوس کا کلمہ ابتدا سے انتہا تک ہے، خدا قدوس کا کلمہ خدا خود ہے، اور یہی وہ کلمہ جون سا ہے وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، بدن کی صورت اختیار کرتا ہے، اور وہی بدن جون سا ہے ہمارے درمیان رہتا ہے، اور ہم اس خدا کا ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جیسا کہ ہم جون سے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ اس کے اندر ہم 3 چیزوں کو جون سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تورا کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تورا کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، کیوں تورا ہمیں دی گئی، کیوں یہ الفاظ ہم تک پہنچائے گئے، کیوں یہ احکام ہمیں دیے گئے، اور کیوں یہ ضروری ہے آج ان لوگوں کے لیے جو بچائے گئے ہیں، جو چھڑائے گئے ہیں، جو اس کفارے پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر سب سے زیادہ جو مس انڈرسٹوڈ چیز ہے، جو سب سے زیادہ جس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، جس کو جون سا ہے قبول کرنے سے انکار کیا گیا، جس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، جس کو جون سا ہے جاننے کی جون سی ہے جستجو ہی نہیں کی گئی، وہ لفظ تورا ہے۔ تورا کو مختلف معنی پہنائے گئے، تورا کو کہا گیا کہ یہ شریعت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ تورا جون سا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہ مسیح کے کفارے پر ایمان تو رکھتے ہیں، مسیح کے کفارے کی غیرت تو رکھتے ہیں، لیکن اس سمجھ کو حاصل نہ کر پائے، اس کلام کی حکمت کو نہ جان پائے، کیونکہ انہوں نے غیرت تو رکھی لیکن سمجھ کے ساتھ اس کو حاصل نہ کیا۔ آج جب کسی بھی مسیحی جو اپنے آپ کو مسیحی گردانتا ہے، اگر کوئی ان میں سے اٹھ کر یا ان کو تورا کا لفظ جیسے ہی بیان کرتا ہے، وہ اپنے اور اس شخص کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اپنے اور اس شخص کے درمیان ایک پاٹ حائل کر دیتے ہیں، تاکہ نہ انہیں وہ عبور کرنا پڑے اور نہ ان تک کوئی عبور کر کے پہنچے۔ اور جب تک یہ پاٹ حائل نہیں ہوگا، جب تک یہ دیوار گرے گی نہیں، جب تک تورا کی سمجھ کو حاصل نہیں کیا جائے گا، تورا نہ اس کا مطلب سمجھ آئے گا، نہ اس کا مفہوم سمجھ آئے گا، نہ اس کا مقصد سمجھ آئے گا، اور نہ ہی اس کی سگنیفیکینس، امپورٹنس، اہمیت
کو وہ جان پائیں گے، اور جب تک یہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے، وہ غیرت تو رکھیں گے لیکن کلام کی سمجھ ان کو نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور اگر ہم تورا کو اس طریقے سے سمجھیں گے، اس طریقے سے جانیں گے کہ وہ خدا کا وہ کلمہ ہے، وہ خدا کے وہ لفظ ہیں، وہ خدا کا وہ کلام ہے جو ابتدا سے اس کائنات کے خلق ہونے سے پہلے سے موجود ہے، وہ خدا ہے، وہ کلمہ مجسم ہو رہا ہے، بدن کی شکل اختیار کر رہا ہے، ہمارے درمیان رہ رہا ہے، تو تبھی ہم جون سا ہے اس پارٹ کو، اس دوری کو، اس دیوار کو نہ صرف حل کر پائیں گے بلکہ اسے گرا بھی سکیں گے۔ اور جب یہ دیوار گر جائے گی، جب یہ پارٹ حل ہو جائے گا، جب یہ عبور کر دیا جائے گا، جب سمجھ مل جائے گی، تو یہ دونوں بھائی جون سے ہیں وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہوہ خدائے قدوس کی حمد اور ستائش روح اور سچائی سے کر پائیں گے۔ ہم احبار کی کتاب میں چلیں گے اور اس کے 18ویں باب میں آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا کا یہ لفظ تورا، جس کو اردو میں شریعت کہہ کے پکارا گیا، جس کا ترجمہ اردو میں شریعت کیا گیا، جس کا ترجمہ انگلش میں لا کیا گیا، ہم اس کو گہرائی میں سیکھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا سمجھ ہم حاصل کر سکیں اس دیوار کو گرانے کے لیے، اس پارٹ کو حل کرنے کے لیے، عبور کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے خدا کی حکمت کو جان سکیں۔ ہم احبار کی کتاب 18ویں باب کی 4 اور 5 آیت کو کلام خدا سے دیکھیں گے۔ کلام خدا احبار کی کتاب 18واں باب اور اس کی 4 سے 5 آیت میں یوں بیان فرماتا ہے: تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں یہوہ تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں یہوہ ہوں۔ کلام خدا احبار کی کتاب 18واں باب 3 اور 4 آیت میں آپ سے مخاطب ہوا۔ آپ کو جو ان سے کلام خدا نے، اس زندہ خدا کے کلام نے آپ سے روبرو باتیں کی، آپ کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان احکام، اس آئین، اس شریعت، اس کلام، اس منہ کے نکلے ہوئے لفظ پر عمل کرے گا تو انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ شریعت کی بدولت کوئی جیتا نہ رہے گا، کلام خدا انہیں جواب دیتا ہے، اور خدا خود جو خالق ہے وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان احکام، ان آئین پر چلے، ان کو مانے، اپنی زندگی ان میں بسر کرے تو انہی کی بدولت وہ جیتا رہے گا۔ جیتا رہے گا کا مطلب کہ اس پر موت نہ آئے گی، وہ مرنے کا نہیں۔ آدم اور حوا جو پہلے انسان بنائے گئے، انہیں امورٹل بنایا گیا، انہیں مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وہ کبھی نہ مرتے اگر خدا کے احکام پر چلتے، خدا کے حکموں کو مانتے۔ جب حکم توڑا تو گناہ سرزد ہوا، گناہ سرزد ہوا تو اس کی مزدوری جو موت ہے ان پر واجب ٹھہری اور وہ جیتے نہ رہے۔ کلام خدا احبار 18ویں باب کی 4 اور 5 آیت یہ اپنے دماغوں پر، اپنی پیشانیوں پر، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔
تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اگر آپ شریعت پر چلیں گے، حکموں پر چلیں گے، آئین پر چلیں گے، جو خدا کا کلمہ ہے، جو خدا کے الفاظ ہیں، تو انہی کی بدولت جیتے رہیں گے۔ ہم کلام خدا کے اندر یہ سیکھتے ہیں، کلام خدا ہمیں یہ بیان فرماتا ہے، کلام خدا یہ سچائی ہم پہ جو ان سے آشکارا کرتا ہے کہ ہماری جو رہائی ہے، ہماری جو بخشش ہے، ہماری جو نجات ہے، وہ شریعت کی وجہ سے ممکن نہ ٹھہری، بلکہ خدا قدوس نے اپنا رحم، اپنا فضل ہم پر انڈیلا، اور ہم نے ان کے فضل ہی کی بدولت، ان کے رحم ہی کی بدولت ہم جون سا ہے، ہم نے رہائی پائی۔ شریعت ہمیں رہائی نہ دے پائی۔ کیوں نہ دے پائی؟ کیونکہ ہم اس پر چل ہی نہ پائے۔ ہم اس اپنے پہلے باپ اور اپنی پہلی ماں جو آدم اور حوا ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ ہمارے اندر گناہ سرایت کر گیا، ہم سے خدا کے احکام ٹوٹے، اور جب ہم سے خدا کے احکام ٹوٹے تو ہم پر موت صادر ٹھہری، اور ہمیں اس موت سے رہائی دینے کے لیے خدا کا فضل ضروری تھا، اور اسی وجہ سے جون سا ہے ہم شریعت کی بدولت زندہ نہ رہے، بلکہ فضل نے ہمیں ہمارے گناہ سے رہائی دلائی، اور ہم فضل کی بدولت جون سا ہے جو خدا کا خاصہ ہے وہ بچ پائے۔ ہم افسیوں کے خط دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو دیکھیں گے۔ افسیوں کا خط دوسرا باب 8ویں اور 9ویں آیت ہمیں یوں بیان فرماتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کلام خدا نے اس سچائی کو، اس کلام کی سچائی کو افسیوں 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہم پر آشکارا کیا۔ ہمیں تو خدا قدوس نے جو خالق ہے، اپنی مخلوق کو انہوں نے کہہ دیا تھا اعبار کی کتاب میں کہ اگر کنڈیشن تھی، کنڈیشن کے بغیر زندگی نہیں ہے، کنڈیشن رکھی تھی خدا نے کہ اگر کوئی میرے احکام، میرے آئین پر چلے تو انہی کی بدولت زندہ رہے گا، لیکن ہم نہ چل پائے، اور اسی وجہ سے خدا نے اپنا فضل ہم پر انڈیلا، وہ فضل جو ان کا خاصہ ہے، وہ فضل جو ان کا کریکٹر ہے، وہ فضل جو ان کی آئیڈینٹی ہے، جو ان کا ایٹریبیوٹ ہے، اس فضل کی بدولت کلام خدا افسیوں 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت میں آپ کو بیان فرماتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ اندیکھی چیز کا نام ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی۔ میرا مسایہ میرے لیے مصلوب ہوتے ہیں، میرے مسایہ اپنے بدن پر میرے گناہوں کو لادتے ہیں، اور میرے گناہ اپنے اوپر لادنے کے وسیلے سے میرا گناہ کا بار مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ میرے گناہ کے بار کے وسیلے سے وہ موت جس کا میں حقدار تھا، وہ موت مجھ سے دور کر دی جاتی ہے، اور یہ وہ خدا کا وہ فضل ہے کہ خدا نے اپنے لیے ایک بدن تیار کیا اور میرے گناہ اپنے اس بدن پر لاد دیے۔ یہ میرے کسی کام کے وسیلے سے نہیں ہوا،
یہ میرے کسی نیکی کے وسیلے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ خدا کی وہ بخشش ہے، یہ کلام کا وہ سچ ہے کہ میں جو بخشا گیا ہوں اس ایمان کے وسیلے سے، وہ ایمان کہ میرا گناہ میرے نجات دہندہ نے اٹھا لیا۔ کلام خدا ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ایمان کے سبب سے آپ خدا کے لفظوں سے کنارہ کریں گے۔ کلام خدا ہرگز آپ کو یہ بیان نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر اب خدا کے الفاظ جون سے ہیں وہ قائم نہ رہے، اب آپ خدا کے لفظوں کو جون سے ماننے سے جون سے مستثنی ٹھہرے۔ کلام خدا آپ کو بیان فرماتا ہے۔ ہم رومیو کے خط کے اندر آئیں گے، اس کے 3 باب میں، رومیو کا خط 3 باب اور اس کی 28ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، اور کلام خدا سے ہم سیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں رومیو 3 باب 28ویں آیت بیان کرتی ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہ جو راست بازی ہے، راست باز کون ہے؟ جس میں گناہ نہیں۔ گناہ کیوں نہیں؟ کیونکہ گناہ اٹھایا گیا ہے۔ گناہ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ فضل ہوا ہے۔ فضل کس وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا خاصہ ہے۔ اس بدن نے اس گناہ کے بار کو میرے اوپر سے اٹھا لیا، اور میرے اوپر سے اس گناہ کے بار کے وسیلے سے جو موت صادر تھی اپنے اوپر لے لی۔ اسی لیے پالوس رسول فرما رہے ہیں رومیو کے خط 3 باب کی 28ویں آیت میں، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہ کنکلوژن دے رہے ہیں پالوس رسول کہ ہم کس طریقے سے راست باز ٹھہرے ہیں، کس طریقے سے ہم گناہ سے پاک ٹھہرے ہیں۔ ہرگز وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شریعت سے آپ کو چھٹکارا دیا گیا ہے۔ ہم آگے ابھی تھوڑی دیر میں سیکھیں گے اس کو۔ ہم 3 باب کی 28ویں آیت، یہ اکثر جون سے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کے جون سے نہ ماننے والے ہیں، وہ اکثر جون سے یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو سکھا رہا ہے رومیو 3 باب 28ویں آیت میں، چنانچہ ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ پالوس رسول کنکلوژن آپ کو دے رہے ہیں، نتیجہ دے رہے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر، کیونکہ شریعت اس سے پوری ہو ہی نہیں سکی، شریعت پر وہ عمل پیرا ہو ہی نہیں پایا، اس سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت گناہ اس سے سرزد ہوا۔ ایک بھی شخص آج ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت خدا کے حکم کو نہیں توڑا، اور اگر اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر موت صادر ٹھہری ہے، اور اگر اس پہ موت صادر ٹھہری ہے تو وہ راست باز نہ ٹھہرا، اور راست باز نہ ٹھہرنے کے وسیلے سے وہ خدا کی بادشاہت کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ بہت ضروری تھا کہ ہماری اس ناراستی کو راست بازی میں تبدیل کیا جائے۔ ہم خود اس کو تبدیل کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ ہم سے شریعت ٹوٹی، ہم سے خدا کے احکام کی نافرمانی ہوئی، اور اسی لیے پالوس رسول رومیو 3 باب کی 28ویں آیت میں فرماتے ہیں، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے مال، شریعت پر تو وہ عمل ہی نہیں کر پایا، کہ بغیر ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ 31ویں آیت میں پالوس رسول ان منکر خدا کے کلمے کو، خدا کے لفظ کو، خدا کے آئین کو، خدا کی شریعت کو، خدا کے تورا کو جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ کیا ہم شریعت کو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم نے ایمان کے وسیلے سے شریعت کو رد کر دیا، اسے باطل کر دیا، اسے علیحدہ کر دیا، اسے اپنے سے دور کر دیا؟ سنیں جواب پالوس رسول کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب آپ ایمان کے وسیلے سے راز بس ٹھہرے، بالکل میں ایمان کے وسیلے سے راز بس ٹھہرا کیونکہ مجھ سے شریعت پر عمل ہو ہی نہ پایا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ شریعت میں نے اپنے ایمان کے وسیلے سے اپنے سے دور کر دی، اپنے سے باطل کر دی، اپنے سے ماننے سے اب میں گریزاں رہوں گا۔ پالوس رسول رومیو 3 باب 31ویں آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم ایمان جو لے کر آئے ہیں، ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ میں گناہ گار تھا، میں شریعت پر عمل پیرا نہ ہو سکا، میں موت کا حقدار تھا، میرے موت کو، میرے گناہ کو میرے خدا نے مجھ پر سے اٹھا لیا۔ یہ ایمان ہے۔ آپ ہرگز اپنے ایمان کے اقرار سے شریعت کو باطل نہیں کرتے۔ کلام خدا کی سچائی آپ تک پہنچتی ہے۔ اس کو اگر آپ اس ورس کو، میں یہ ساری جون سی ورس نہیں جو ہے عبرانی میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ رومیو کا خط 3 باب اور 31ویں آیت میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہاں پہ عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے خاص و شالوم، اور یہ پالوس رسول جو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ گڑگڑاتے ہیں خدا سے، آئے خدا may God bring mercy and peace upon us to prevent this from happening۔ آئے خدا مجھ پر رحم کری کہ میرے سے یہ ہرگز نہ ہو پائے کہ میں شریعت کو اپنے سے دور کر دوں۔ اسی لیے آپ کو یہ 31ویں آیت بیان نہیں کی جاتی۔ آپ کو جب بھی یہ حوالہ دیں گے رومیو 3 باب اور اس کی 28ویں آیت کا حوالہ دیں گے، اس 28ویں آیت کا جو جواب پالوس رسول 31ویں آیت میں بیان فرماتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے خدا مجھ سے اس کو کبھی بھی دور نہ کر دینا۔ خاص و شالوم، یہ وہ دعا ہے جو پالوس رسول نے بیان فرمائی، جس کو اردو میں ہرگز نہیں کہا گیا۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو خدا کے کلمے کو، خدا کے لفظ کو، خدا کے قانون کو رد کرتا ہے، خدا کی لعنت اس کے اوپر ٹھہرتی ہے، اور خدا کی لعنت موت ہے۔ خدا کے شریعت کو، خدا کے کلمے کو، خدا کے الفاظ کو، حکموں کو، آئین کو رد کرنے والا لعنتی کلام خدا گردانتا ہے۔ ہم گلتیوں کی کلیسیا 3 باب کی 10ویں آیت میں آئیں گے۔ گلتیوں کی کلیسیا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کلام خدا
ये अमूमी तौर पर यह आपके सामने रखी जाती है, और अगर मुझे और आपको समझ नहीं है तो शैतान हमें जकड़ लेता है और वो हमें जौन सा है गुमराह कर देता है। आए हम इसकी तफसील जौन सी है हम आज नहीं जाएंगे, ये इसकी तफसील से जौन सी वीडियो मौजूद है जो है, उसको अगर आप चाहें तो द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। गलेशियन स्टडीज के अंदर जो है गलेशियंस की जौन सी है गलतियों की खतों की जौन सी है तफसील बयान की गई है। गलतियों 3 बाब 10वीं आयत को आज हम ध्यान से पढ़ेंगे। कलाम खुदा क्या बयान फरमाता है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। आपको ये जौन सा आयत बयान फरमाई जाती है और बड़े जोर शोर से खुदा के मुनकर, खुदा के कलमे के, खुदा के आइन के, खुदा के अहकाम के, खुदा की शरीयत के, खुदा के तौरा के मुनकर आपको गलतियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत को कोट करते हैं, लेकिन आधी आयत को कोट करते हैं। आइंदा जब भी कोई आपको गलतियों 3 बाब 10वीं आयत कोट करे उसे कहिएगा भाई मेरे साथ बैठिएगा और आए पूरी आयत को पढ़ें। हम दोबारा से गलतियों 3 बाब 10वीं आयत को देखते हैं। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने तई शरीयत के वसीले से अपने आप को रासबाज ठहराना चाहते हैं तो आपसे मुमकिन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे कभी ना कभी जौन सा है गुनाह सरजद हो जाएगा, और जब गुनाह सरजद हो जाएगा तो आप पर लानत मौत सादर ठहरेगी। और इसीलिए लिखा है कि अगर आप शरीयत के वसीले से जौन सा है रासबाज ठहरना चाहेंगे तो जब शरीयत को तोड़ेंगे तो आप लानत के मुर्तकब ठहरेंगे। क्योंकि जो जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं, क्योंकि आप लानत के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपसे गुनाह सरजद हो जाएगा। अगला वाला हिस्सा जो बताया नहीं जाता, ध्यान से सुनिएगा कि लानती है कौन। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। तो लानती वो है जो शरीयत को रद्द करता है। लानती वो है जो शरीयत की बातों को अपने लिए जौन सा है अफजल नहीं ठहराता। लानती वो है, मौत उसके ऊपर है जो शरीयत से रूगर्दानी करता है। कलाम खुदा गलतियों 3 बाब 10वीं आयत में वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि लानत किसके ऊपर सादर होगी। उसके ऊपर नहीं जो शरीयत को अपने लिए ओढ़ना और बछोड़ना रखेगा, उसके ऊपर नहीं जो शरीयत का पैरोकार होगा, उसके ऊपर नहीं जो शरीयत को अफसर ठहराएगा। क्यों? क्योंकि शरीयत खुदा के मुंह के निकले हुए वो अल्फाज हैं जो अज़ल से हैं और अब तक रहेंगे, जिनका इख्तिताम नहीं है। लानती उसको कहा गया है जो शरीयत को अपने लिए नाचीज ठहराएगा, जो शरीयत की बातों पे अमल पैरा नहीं होगा। और जब यहां पे आप 10वीं आयत में देखते हैं चुनाचे लिखा है, तो चुनाचे लिखा है ये कहां पे लिखा है? ये इस्तिश्ना की किताब 27वां बाब उसकी 26वीं आयत का जिक्र किया जा रहा है। पालूस रसूल इस्तिश्ना की किताब 26वां बाब और उसकी 27वीं आयत को बयान फरमाते हैं। 27वां बाब उसकी 26वीं आयत को बयान फरमा रहे हैं। कलाम खुदा हमें यूं बयान फरमाता है इस्तिश्ना 27वें बाब की 26वीं आयत में, लानत उस पर
जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। ऐसा ही है। तो पालूस रसूल तो बड़े वाज़ेह तौर पर उस लानत को जो कलाम की सच्चाई है बयान फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो तौरा को रद्द करेगा, खुदा के लफ्ज़ों को, खुदा के आइन को, खुदा के हुक्मों को अपने नाचीज जानेगा, वो लानती ठहराया गया है। जैसा कि हमने सीखा है कि कलाम खुदा की सच्चाई ये है कि हम तौरा पर अमल ना कर पाए। एहबार की किताब 18वें बाब में मेरे और आपके खालक खुदाए कदूस यहोवा खुदा ने फरमाया कि अगर कोई मेरे आइन और मेरे अहकामात की पैरवी करेगा तो इन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। सच है ये कि मैं और आप उनके आइन की पैरवी ना कर पाए, और उस आइन की पैरवी ना करने के वसीले से हम जौन सा है मौत के हकदार ठहरे, और हम पर खुदाए कदूस का फजल हुआ जिनके वसीले से हमारी उस मौत को जो हमारा मुकद्दर थी उन्होंने अपने ऊपर लिया, उस बदन पर लादा, ताकि हम जो है हमेशा की अबदी मौत के हकदार ना ठहराए जाए। हम यहां पर जो सीखना चाह रहे हैं कि तौरा जो लफ्ज है इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या है, इसका महफूम क्या है। तौरा हमें जानना होगा कि ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H8451 है। इब्रानी जुबान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H8451, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें लफ्ज तौरा नजर आता है। ये 219 मरतबा इस्तेमाल हुआ है 213 आयात में। और तौरा को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तौरा का मतलब तालीम है, नसीहत है, हदायत है। इसको जब अंग्रेजी जुबान में इसका मफहूम ना मिल पाया तो उस अंग्रेजी में उसकी लिमिटेशन की वजह से इसको लॉ से ट्रांसलेट किया गया। तौरा जौन सा है उसका मतलब जो लिटरल मीनिंग है, जब हम देखते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग है टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस। जब हम इसको देखते हैं कि तौरा का लफ्ज निकला कहां से है, तो एक और इब्रानी जुबान के लफ्ज जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H3384 है, यारा, उससे निकला है। तौरा जो इब्रानी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, हदायत, तालीम, नसीहत, ये इब्रानी जुबान के एक लफ्ज यारा से निकला है, जिसका मतलब जो है जब आप देखते हैं तो ये वो जड़ है, ये वो शूट है जो पानी की तरह रवां दवां है, जो पानी की तरह बहती है, जो सरायत करती है ताकि उस दरख्त को खुराक मुहैया कर सके, उसको तवानाई दे सके, उसमें जिंदगी जौन सी है
रवां रख सके। इसी लिए अहबार की किताब 18वें बाब की 4 और 5वीं आयत में खुदाए कदूस ने कहा, मैं यहोवा खुदाए कदूस आपसे फरमाता हूं कि अगर कोई इन पर, मेरे आइन पर, मेरे अहकामात पर, मेरी शरीयत पर, मेरे लफ्जों पर अमल करेगा तो ये अल्फाज, ये कलमा उसके अंदर जिंदगी बनकर दौड़ेगा और वो जिंदा रहेगा। ये है वो जिंदगी जो आपके अंदर पानी की तरह दौड़ती है ताकि आपकी जिंदगी रवां दवां ठहर पाए। तौरा को जब महफूम ना मिल सका तो तौरा को उर्दू में शरीयत गर्दान दिया गया और अंग्रेजी में लॉ कर दिया गया। जानबूझकर किया गया, नासमझी में किया गया। ये तो आपको अपनी समझ से इसको जानना होगा। तौरा का अगर मतलब जब आप कलाम खुदा से देखते हैं तो ये वो सलाह है, वो नसीहत है, वो तालीम है जो पानी की तरह आपकी रगों में दौड़ेगी ताकि आपको जिंदा रख सके। क्योंकि ये खुदाए कदूस का फरमान है कि अगर कोई इन पर अमल करेगा तो इन्हीं के बदौलत जिंदा रहेगा। आपके जिस्म से पानी निकाल दिया जाए, खून निकाल दिया जाए तो आप जिंदा ना रह पाएंगे। खून और पानी आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। तौरा आपकी जिंदगी में खून और पानी का दर्जा रखता है ताकि आपके अंदर जिंदगी रवां दवां रह सके। कलाम खुदा में अक्सर तौरा और निजात को गडमड कर दिया जाता है। तौरा और निजात दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। तौरा का मतलब आपने जान लिया। निजात के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो इब्रानी जुबान का लफ्ज यशा है। यशा, और ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H3468 है और ये लफ्ज यशा से निकला है जो जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H3467 है और इसका मतलब निजात, बचना बयान किया गया है। इसीलिए आज जब मसाया, आज की जदीद इब्रानी ज़बान में मसाया का नाम यहोशुआ जौन से लिया जाता है, जदीद इब्रानी ज़बान मॉडर्न हिब्रू में यहोवा खुदाए कदूस जो बदन तैयार करके हमारे दरमियान में भेजते हैं, जिस बदन को मारा कूटा जाता है, वो बदन जो हमारी निजात ठहरता है, उसको आज की जदीद मॉडर्न हिब्रू के अंदर यहोशुआ इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये दो लफ्जों पे मुश्तमिल है, यहोवा और यशा का पे। इसका जिसका मतलब है यहोवा मेरी नजात। नजात और तौरा दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं, इन्हें गड़बड़ मत कीजिएगा। जब भी आप तौरा बोलते हैं, एक दीवार आपके सामने खींच दी जाती है, एक पाठ हायल कर दिया जाता है, ताकि उस दीवार के पीछे इस जिंदगी बख्श पैगाम को, इस जिंदगी बख्श खून और पानी को जो उनसे रोका जा सके, ताकि वो मौत का सामना ही करते रहें। ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। जो नजात, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा सैल्वेशन किया गया, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज यशा, जो कि H3468 से निकला है, और ये उसकी बुनियाद H3467 यशा है, जिसका मतलब नजात। इसीलिए आज मुसाया का नाम इब्रानी जुबान में, जो मॉडर्न इब्रानी जुबान है, यहोशवा जो है दिया जाता है। हालांकि कदीम इब्रानी जुबान में ना ही कोई वोवल था, ना ही जो से एक, ना ई, ना यू, सॉरी ई ओ और यू की साउंड जो सी है उसमें कदीम इब्रानी जुबान में नहीं थी। सिर्फ जो एक वोवल इस्तेमाल के तौर पे किया जाता था, वो आह की साउंड देता था। इसलिए मेरे और आपके नजात दहिंदा का नाम कदीम इब्रानी जुबान में यहोवा शाय है, यहोवा मेरी नजात। और इसीलिए जब आप मत्तिया रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे कलाम खुदा यहोवा खुदा कदूस अपना फरिश्ता भेजते हैं और वो फरमाते हैं उस बच्चे को नाम ये उसका रखना, क्योंकि उसके नाम में नजात पोशीदा है। और इसीलिए उस बच्चे का नाम कदीम इब्रानी ज़बान में यहोवा शाय रखा गया। यहोवा शाय का मतलब है यहोवा मेरी निजात। तौरा का मतलब है वो तालीम, वो नसीहत, वो सलाह जो पानी की तरह, खून की तरह जिंदगी बख्श है, ताकि वो मेरे बदन में सरायत करे, ताकि मैं उसके सरायत करने के वसीले से जिंदा रह सकूं। जब आप तौरा को जान पाते हैं, तो तौरा जौन सा है, ये वो लफ्ज, वो अल्फाज, वो कलमा जो अबद से मौजूद है, जो अजल से मौजूद है और ताबद तक रहेगा, इसकी जब आपको पहचान होती है, जिस तरह हर कानून उसके ज़ाब्ते हैं, कवायद हैं कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको उसकी सजा जौन सी है वो भुगतनी होगी। इसी तरीके से आपने देखा इस्तिश्ना की किताब 27वें बाब की 26वीं आयत में बयान कर दिया गया कि जो शरीयत की बातों पर अमल नहीं करेगा उस पर मौत सादर ठहरेगी। ये अल्फाज, ये कलमा, ये कवानीन, ये खुदा कदूस ने उस पाक ज़बान जो खुदा की ज़बान है, जो खुदा कदूस की ज़बान है, जिस ज़बान में खुदा कदूस ने अपने नबियों से, अपने बंदों से कलाम में खुदा फरमाया, ताकि वो कलाम
ہم تک پہنچ پائے، تاکہ وہ اس کلام کی بدولت، اس کلمے کی بدولت، اس قوانین کی بدولت ہماری زندگیاں بسر ہو سکیں۔ وہ پاک زبان عبرانی زبان ہے جس میں خدا قدوس کلام فرماتے ہیں۔ ہم زفنیہ کی کتاب 3 باب کی 9 آیت میں آئیں گے۔ عمومی طور پر اردو میں سے صفنیہ کہا جاتا ہے، صفنیہ نہیں، یہ زفنیہ ہے۔ ہم زفنیہ 3 باب 9 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں بیان فرماتا ہے، افسوس میرے خدا کی زبان، میرے محبوب کی زبان، جب میں اس سے ناشنا ٹھہرا تو میں محتاج ہوا کہ جس زبان میں مجھ تک وہ پہنچے گی اسی کو میں سیکھ پاؤں گا۔ افسوس مجھ تک میرے ہی محبوب کے الفاظ، میرے ہی خدا کے الفاظ مسخ کر کے پہنچائے گئے۔ ہم اردو میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے زفنیہ 3 باب 9 آیت میں، اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب یہوہ خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر ان کی عبادت کریں۔ اس کو اگر آپ عبرانی کے اندر دیکھیں گے کہ عبرانی زبان میں خدا قدوس نے فرمایا کیا تھا، تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے اس کو، زفنیہ 3 باب اس کی 9 آیت، For then will I restore to the people a صفا برورah پیور لینگویج۔ یہاں پہ زبان استعمال ہوا ہے، اور زبان بھی کون سی؟ پیور۔ کیوں اسے پیور کہا گیا؟ کیونکہ یہ خدا کی زبان ہے، اور اس کا ترجمہ میرے تک محتاجی کی وجہ سے جو پہنچایا گیا وہ ہونٹ کر کر پہنچایا گیا، تاکہ میں اس زبان کی اہمیت کو نہ جان پاؤں، اور اس اہمیت کو نہ جان سکنے کی وجہ سے میں کلام سے دور ٹھہروں۔ افسوس کہ میں اور آپ نہ خود تربیت حاصل کر پائے، نہ آج اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر مائل ٹھہرے۔ وہ کلام جو خدا قدوس نے اس مبارک، اس پیور لینگویج کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، ہم نے اپنی نہ صرف نہ سمجھی، اپنے دلوں کی سختی کے باعث اس کلام، اس زبان کی اہمیت کو اپنے لیے افضل نہ گردانا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج جب آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کی غیرت تو رکھتے ہیں، لیکن سمجھ آپ کو اسی صورت میں آئے گی جب آپ پورے دل اور پوری جان کے ساتھ خدا قدوس کے حضوری میں آئیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ اے خدا مجھے توفیق بخش دیں کہ میں آپ کی حضوری میں آ کر میں اس کلام کو، اس زبان کو جس میں آپ نے فرمایا جان پاؤں، سیکھ پاؤں۔ تورا کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے مطلب کو جان رہے ہیں، اس کے مفہوم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تورا کون سا ہے، یہ اس کا مطلب ہے تعلیم، نصیحت، صلاح۔ یہ لفظ ہم نے سیکھا، یہ عبرانی زبان کے لفظ یارا سے نکلا ہے۔ تورا خود عبرانی زبان کا لفظ 8451 ہے، اور جس لفظ سے یہ نکالا گیا وہ 3384 ہے اسٹرانگ کنکارڈنس میں، اور وہ یارا ہے۔ اور یارا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تورا کا مفہوم سیکھنے کو ملتا ہے، اس کا مفہوم جاننے کو ملتا ہے۔
کہ یہ وہ صلاح ہے، یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو میرے جسم کے اندر خون اور پانی بن کر مجھے زندگی بخش سکے۔ یہ میری زندگی کی بنیاد ہے، یہ مجھے میرے محبوب کے خط کو سمجھنے کی توفیق بخشتی ہے۔ It is a foundation for my life. It is a foundation for the understanding of the entire scripture. یہ میری بنیاد ہے تاکہ اس بنیاد کو جو خدا قدوس نے اپنی پاک زبان سے اپنے بندوں سے فرمایا تاکہ مجھ تک پہنچ پائے، تاکہ میں اس پر عمل کرنے سے زندگی کو حاصل کر پاؤں۔ خدا قدوس کہ یہ لفظ، یہ زبان مجھے زندگی بخشتے ہیں۔ کلام خدا میں ہم ایک حوالے میں آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ خدا قدوس کے لفظ اگر تو کلام خدا پیدائش سے مکاشفے تک ہے، اگر تو خدا قدوس کے الفاظ پیدائش سے لے کر مکاشفے تک ہیں، تو خدا قدوس کی تورا پیدائش سے مکاشفے تک ہے۔ ہرگز جو کہتا ہے تورا پہلی 5 کتابیں ہیں، وہ تورا کو سمجھ ہی نہ پایا، وہ تورا کو جان ہی نہ پایا کہ تورا خدا قدوس کہ وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو آپ کے اندر آپ کی صلاح کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے دیے گئے، تاکہ آپ کے اندر یہ زندگی رواں دواں ٹھہر سکے۔ ہم رومیو کے خط 15 باب میں آئیں گے۔ رومیو کا خط 15 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں بیان فرماتا ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ تمام باتیں جو پہلے لکھی گئی ہیں، ابتدا سے لکھی گئی ہیں، وہ تمام باتیں میری اور آپ کی تربیت، آپ کی صلاح کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسی لیے دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16 آیت بیان فرماتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت آپ کو کلام خدا کی سچائی بیان فرماتا ہے۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ کلام خدا کا شکر ہو کہ ہم نے آج تورا کو جون سا ہے، اس کے مطلب کو جانا ہے، اس کے مطلب کو سیکھا ہے، اس کے مفہوم کو جانا ہے کہ تورا میرے لیے خدا کا وہ کلمہ ہے، تورا میرے لیے خدا کے وہ الفاظ ہیں، خدا کا وہ کلمہ ہے، خدا کے وہ لفظ ہیں، خدا کا وہ آئین ہے، خدا کی وہ شریعت ہے جو میری تربیت کے لیے، میری صلاح کے لیے، میری نصیحت کے لیے مجھ تک پہنچی، تاکہ میں اس کی بدولت زندہ رہ سکوں، کیونکہ یہ میرے خدا نے، میرے خالق نے احبار کی کتاب 18 باب کی 4 اور 5 آیت میں فرمایا ہے۔ ہم آج یہیں تک اس کو جون سا وہ رکھیں گے، اگلی دفعہ ہم جون سا اس میں مزید جون سا وہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ تورا جون سا ہے اس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ یہ زندگی بخشے گی، کیوں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو پیدائش کی کتاب ہی کے اندر خدا قدوس نے تخلیق کے وقت ہی بیان فرما دیا تھا۔ ہم
उस जिंदगी बख्श तौरा को मजीद सीखेंगे। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो उनके लफ्ज़ों को, उनके पैगाम को, उनके अल्फाज को अपने लिए जिंदगी बख्श ठहराता है, खुदा कदूस अपने वादे के मुताबिक उन्हें जिंदगी बख्शते हैं। आमीन।